کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 93 امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے آئے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یحییٰ بن یعمر تابعی ہیں، وہ مسجد نبی شریف حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، ایک رستے میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے ان کے سامنے آئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یحییٰ بن یعمر نے آ کے کہا کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، علم طلب کرتے ہیں، اور پھر ان کے حالات کو بیان کیا کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَن لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنْفٌ، اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے نہیں، وہ تقدیر کے منکر ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور علم طلب کرتے ہیں، علمی کتابی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ قرآن پڑھنے کے باوجود تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر کے منکر ہیں۔ اور ان کے حالات کو جو یحییٰ بن یعمر ہیں انہوں نے بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذا لقیت اولئک فاخبرہم انی بریء منہم، جب تم ان سے ملو، جا کے ان علمی کتابیوں سے جا کے ملو تو ان سے جا کے کہنا کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہیں، وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، اور وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ذمہ ہوں اور وہ مجھ سے بری ذمہ ہیں۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، اگر ان کے پاس احد پہاڑ کی مثل سونا بھی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں اللہ ان کی یہ خیرات اور صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ علمی کتابی جو قرآن پڑھ کے علم کا دعوے دار ہونے کے باوجود غلط عقیدہ جو نا وہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے کسی عمل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں قرآن کا دعویٰ، آپ خوارج کے عقیدے کو اٹھا کر دیکھ لیں، نواسب کے عقیدوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، معتزلہ، مرجیہ، مشبہہ، مجسمہ، جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے مدعی اور دعوے دار ہیں، لیکن ان کے استدلالات باطل ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 473 نمبر، یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے جب پہنچا تو ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بزرگ احادیث کا درس دے رہے تھے، اور درس حدیث دیتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مضمون اور مفہوم یہ تھا کہ لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کو جہنم سے نکالے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے آگے ہوا، وہ بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور میں نے ان کے سامنے جا کے کہا کہ یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے رسول اللہ کے صحابی اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالا جائے گا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 192 کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیها تو ان کو واپس اس میں لٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ یزید الفقیر کہتے ہیں میں اس وقت خارجی تھا، میرے عقائد جو ہے وہ خارجیوں والے عقائد تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے، اب دیکھو خارجی تھا قرآن سے استدلال کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں دو آیتیں پڑھی، صحابی نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس خارجی نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی۔ کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو نکالا نہیں جائے گا، جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو واپس لٹا دیا جائے گا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید الفقیر کو جواب دیا، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کا منصب بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ رب العزت قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو شفاعت کا مقام عطا فرمائے گا، اور حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن سیکھا سمجھا تو میرے جتنے ساتھی تھے سوائے کوئی ان میں سے ما خرج منا غیر الرجل واحد، کوئی ایک بندہ تھا جو باقی بچا، باقی سارے توبہ کر کے تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے صحیح العقیدہ مسلمان بن کے، اور پھر یہ یزید الفقیر جو ہے وہ تابعیت کے مرتبے تک فائز ہوئے۔ تو آپ دیکھو جب حدیث خود سمجھنے کی کوشش کی ہے تو حدیث سمجھ نہیں آئی، قرآن سمجھ نہیں آیا، اور جب صحابی رسول نے قرآن سمجھایا تو قرآن سمجھ آ گیا۔